بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا، سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہے ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی ایک عورت آتی ہے کپڑے دینے تو کبھی دوسری آ جاتی ہے، یوں رونق میلہ لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ ہی مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور اسی بہانے کافی رش لگا رہتا ہے گھر میں۔ تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں، میں سوچ کر کافی پریشان ہوتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا تم ہمیں اللہ کے سپرد کر جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کے کام، بس تم جاؤ، اب ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھیں، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہیں جانے دینا۔ میں فون کرتا رہوں گا، اپنا بہت خیال رکھنا میرے بیٹے۔ اللہ حافظ امی جان، زندہ رہا تو جلدی واپس آؤں گا۔ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ سچ ہے کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایتیں سننے کو مل رہی تھی۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی، سارا اسکول سے اکیلی واپس آتی جاتی۔ سارا کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار بڑی ٹھاک قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، راشد نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا۔ ہو بھی سکتی ہے راشد، تو بس کوشش جاری رکھ، ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں، بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 جانی، ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے، نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا۔ تینوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، راشد نے کہا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا یہیں رہتا ہے، نورے نے بتایا کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ تینوں نے کہکا لگایا اور سگریٹ سلگا کر گلی کی نکڑ میں بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ ٹریننگ کے دوران بھی بجھا بجھا سا رہتا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتا، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے، میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی آیت الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی ہوتی ہے۔ حامد کو عدیل کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، اپنی ٹریننگ پر توجہ دینے لگا۔ تینوں آوارہ لڑکے سارا کے اسکول آنے جانے کے اوقات میں گلی کے آر پار کھڑے ہو جاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، سارا ان کی باتوں کو اگنور کرتی رہتی۔ بارڈر پر حالات کافی سنگین ہوتے جا رہے تھے، بہت سے فوجیوں کو بارڈر منتقل کر دیا گیا، جن میں حامد بھی شامل تھا۔ بارڈر پر ہونے والی جھڑپوں میں حامد شہید ہو گیا۔ حامد کی میت اس کے گھر پہنچا دی گئی، جسے دیکھ کر پورا محلہ اشکبار تھا۔ ماں بہن کی تو حالت ہی خیر تھی۔ حامد کو فوجی اعزاز سے سپرد خاک کیا گیا، پورا محلہ اس دکھ میں شریک تھا۔ تعزیت کرنے والے کئی دن تک آتے رہے، بالآخر یہ سلسلہ بھی آہستہ آہستہ تھم گیا، زندگی معمول پر آنے لگی، سارا پھر سے اسکول جانے لگی، گویا کہ اب اس میں پہلے والی خود اعتمادی نہ رہی۔ تینوں آوارہ لڑکے اب بھی اس کی طاق میں رہتے۔ کچھ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، رشید نے ساتھیوں سے کہا، یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی، چلو پھر آج کی رات اس کے گھر گھس جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے گھاس نہیں ڈالتی۔ بابر نے مشورہ دیا، جو کہ دونوں کو پسند آیا۔ رات کے پچھلے پہر تینوں آوارہ لڑکوں نے پلان کے مطابق دیوار پھلانگنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ بار بار اوندے منہ نیچے گر جاتے۔
یار چھوٹی سی دیوار ہم پھلانگ نہیں پا رہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ ابھی فجر ہونے کو ہے، نمازیوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا۔ صبح دیکھیں گے اس دیوار سے ہم کیوں نہیں پھلانگ پا رہے۔ اگلی صبح تینوں نے دیوار کا جائزہ لیا۔ یہ ایک عام سی نارمل اونچائی کی دیوار تھی جسے پھلانگنے بے حد آسان تھا۔ خیر آج رات 2 بجے سب تیار رہنا، نورے نے ہدایت کی۔ پروگرام کے مطابق تینوں دوست رات 2 بجے سارا کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج بھی وہی معاملہ ہونے لگا، دیوار پر چڑھتے ہی منہ کے بال زمین پر گر جاتے، یہاں تک کہ نورے کے سر پر گہری چوٹ ہی لگ گئی تھی۔ یار کیا مجرا ہے، بالشت بھر دیوار پر ٹھاپ نہیں سکتے، دھوت ہماری جوانی پر۔ راشد نے کہا اب تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہے۔ بابر نے کہا ایک کام کرتے ہیں۔ راشد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پچھلی طرف سعید کا گھر ہے، ہم سعید کے گھر کی طرف سے کودتے ہیں۔ سعید کے گھر آج کل کوئی نہیں ہے۔ تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی۔ اگلے دن سر شام ہی تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سعید کے گھر کے ارد گرد پھر کر دیکھا، کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی۔ سب طرف سے تسلی کی اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ سعید کے گھر والے آج کل گھر نہیں تھے، لہٰذا انہیں سعید کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارے کے گھر کی پچھلی جانب کود پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئے۔ دبے قدم چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے، ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، زبان گونگی ہو چکی تھی، جسم سے طاقت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، پاؤں من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچے صحن میں دیوار کے ساتھ لگے اسٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں میں پانی بھر رہا ہے۔ کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑاؤ کیا۔ سائڈ پر پڑے ایک حمام میں پانی بھرا، صحن سے جھاڑو لگائی، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا۔ پھر اس نے جنگلے میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا، گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا۔ کچھ دیر میں انہی بند دروازوں سے باہر واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گڑی رہی۔ تینوں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کے پاؤں ادھر زمین میں دھنس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، نمازیوں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی ماں حسب معمول باہر آئی، اس نے حمام سے وضو بنایا جسے ابھی حامد نے بھرا تھا اور نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سارا بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی، اس نے بھی اسی حمام سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حامد اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نماز کے بعد ماں جی کی نظر تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی، انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے خوب لعن طعن کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے کہ چلنے کے قابل نہ رہے، زبانیں گونگی ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے انہیں چارپائیوں پر ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ تینوں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ ان کی اس کیفیت پر حیران تھا۔ صرف ایک ماں جی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ بہت پہلے سے جانتی تھی حامد کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اسی گھر میں لگا دی ہے۔ جب اللہ کے سپرد کر دو، اللہ خود نبھاتا ہے، چاہے انسان بھول جائے لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی غفلت نہیں۔